دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں مجھ سے اس طرح دعا کرو کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کچھ لوگوں نے اس کا معنی کیا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کا پڑھنا، خدا کی طرف رجوع ہونا، قرآن کو خدا کا کلام سمجھنا، یہ سیدھا راستہ دیکھ ہی تو لیا ہے۔ قرآن سیدھا راستہ تو ہے، رسول جو لے کر آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سیدھا ہی راستہ تو ہے۔ تو اب اس کو دیکھنا نہیں کہیں گے، اسے کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ تو کیا چلے نہیں تھے؟ نہیں، چل تو رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تجھ سے التجا، ریکویسٹ، مناجات، دعائیں تو کر رہے ہیں، لیکن ہم توفیق مانگتے ہیں کہ اس راستے پر ہمیں استقامت مل جائے۔ اس لیے کہ خود قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ قصص آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے حبیب پاک علیہ السلام سے کہ بے شک یہ نہیں کہ جسے آپ چاہیں اپنی طرف سے ہدایت کریں، ہاں اللہ ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو، یعنی جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں انہیں وہ خوب جانتا ہے۔ اب اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بات کتنی بھی اچھی ہو مگر ہر کوئی نہیں مانے گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا کہ لوگوں یہ اتنے سارے بتوں کے آگے تم جھکتے ہو، یہ انسانیت کی تذلیل ہے، بس کوئی ایسی ذات ہونا چاہیے، ایک ایسی ذات ہونا چاہیے جس کے آگے تم اپنی پیشانی کو خاک آلود کر لو، اپنی وہ ناک جسے اونچا رکھنے کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتے ہو، بس ایک ذات ایسی ہونا چاہیے کہ جس کے سامنے اس ناک کو خاک آلود کر لو، اپنا سر جھکا لو، سر تا پا عجز و نیاز بن جاؤ۔ تو رسول علیہ السلام نے پہاڑ کی بلندی پہ کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ کہ تم فلاح پا جاؤ۔ بات کام کی تھی، دل میں اترنے والی تھی، اچھی تھی، سچی تھی، مگر پھر بھی ہر کسی نے نہیں مانا۔ بس اللہ تعالیٰ سورہ قصص کی آیت نمبر 56 میں یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ ہاں اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت فرماتا ہے، تمہارا کام ہے صرف کہہ دینا۔ وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو کہ جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، ان سے واقف ہے۔ بات کتنی بھی اچھی ہو 100% کوئی بھی نہیں مانے گا، ہاں بس اچھی بات وہی مانے گا جس پر اللہ کا کرم ہو۔ تو ہر وقت یہی دعا کرنی چاہیے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلتا رہوں، مجھے اس پر تو استقامت عطا فرما اور آئندہ کے لیے بھی توفیق عطا فرما۔ کئی لوگ قرآن پڑھتے ہیں، کئی لوگوں کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، سننے والے پڑھنے والے یہ دونوں خدا نخواستہ منکر نہیں ہیں، دونوں قرآن کو مانتے ہیں، لیکن قرآن پر عمل کرنا ان کے لیے دشوار ہے۔ اصل میں ایک خاص ماحول میں رہتے رہتے آدمی اس ماحول کا عادی ہو جاتا ہے۔ اب اس ماحول کے جو افکار و خیالات اور وہ جو تھیوری ہے نا اس سماج کی، جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں وہاں کی، وہ ان سے متعصبانہ طور پر متفق ہو جاتا ہے۔ تو جو کچھ جو کسٹم ہوتے ہیں، ٹریڈیشنل جو رسم و رواج وہاں کے ہوتے ہیں، وہ زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ اور اسلوب اس کو ایک سماج اور معاشرہ دیتا ہے، وہ اس سے متفق ہو جاتا ہے اور اس سے نکلنا نہیں چاہتا، وہ اسی کو ٹھیک سمجھتا ہے، اور یہ ٹھیک سمجھنا اس کے لیے حق بات کو ماننے اور قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔
جیسے صاحب قرآن نے اس عرب کے ماحول میں اس وقت جب قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا، میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ حق بلند کیا، تو جیسا وہ ماحول تھا، جیسا وہ سماج تھا، اس میں آپ کی بات کو قبول کرنا بہت مشکل تھا لوگوں کے لیے۔ جیسا آج جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، جب قرآن ہدایت کی بات بتاتا ہے، رسول کے افکار کو، احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں مشکل لگتا ہے۔ اب ہاں، سوائے اس آدمی کے جو حق کو قبول کرنے کی استعداد رکھتا ہو، قبولیت رکھتا ہو۔ اب یہ زمانہ میڈیا کا زمانہ ہے، ابلاغ کا زمانہ ہے، برقی ابلاغ، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، علم کا زمانہ ہے، آگہی کا زمانہ ہے۔ چینلز کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے، پروگرامز کے ذریعے، مختلف اور دوسرے ذرائع، اخبارات، کتابیں، مختلف صحبتیں، لوگوں میں علم کی تو زیادتی ہو رہی ہے، لیکن اصل میں جاننا ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ علم مانے جاننا ہے نا، جاننا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اصل میں اس کو قبول کرنا ہے۔ اور یہ قبول کرنا ایک مخصوص سماج میں رہتے ہوئے، ایک مخصوص فکر رکھتے ہوئے، ایک مخصوص سوسائٹی میں رہتے ہوئے ان حق باتوں کو قبول کرنا، بس یہی سب سے زیادہ تکلیف دہ۔ تو اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہاں، اللہ ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو کہ کون قبول کرے گا اور کون قبول نہیں کرے گا۔ ہدایت کو قبول کرنا اتنا دشوار نہیں ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا ذہن بنانا پڑتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا مرتبہ، وہ کیا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا نا کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو خلق سے اولیاء، صحابہ اکرام کو اولیاء ہی کہیں گے، لیکن عام صالحین سے بڑھ کر صحابہ اکرام کا درجہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میرا کوئی صحابی، اچھا صحابی کا کم سے کم درجہ کیا ہے؟ یہ پروگرام اور اس کا وقت اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم صحابی کے مقام کے بارے میں بات کریں۔ مختصراً ایک جملہ کہوں کہ آخری بات جو کہی صحابی کے بارے میں وہ یہ کہ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، ان پر ایمان لایا، اور کلمے پر اس کا اختتام ہوا، ایمان پر، اسلام پر زندگی بسر کی اور ایمان پر اس کا اختتام ہوا، بس وہ بھی صحابی کے مقام میں، مرتبے میں، منصب میں شامل ہے، وہ بھی صحابی کہلائے گا کہ ایمان کی حالت میں جس نے دیکھا میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ باقی تو پھر اور بہت بڑی باتیں، لیکن کم سے کم یہ تو میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا ایک صحابی اللہ کی راہ میں ایک مٹھی جو خرچ کرے اور غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو میرے اس صحابی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اب اس میں کئی باتیں ہیں۔ صحبت کا اثر، اس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ عام آدمی کی صحبت ہی اثر پہنچاتی ہے، اچھی اور بری صحبت دونوں اثر ڈالتی ہیں، اور انسان صحبت کا اثر ہر حالت میں قبول کرتا ہے۔ کئی ذی روح چیزیں، ذی شعور چیزیں، اور کئی غیر شعور رکھنے والی چیزیں، غیر روح یعنی جن میں روح نہیں ہوتی اور جن میں شعور نہیں ہوتا، صحبت کا اثر وہ بھی قبول کرتی ہیں۔ لوہا اگر آگ میں رہتا ہے، 1 گھنٹے تک آگ کی صحبت میں رہے اور اس کو پھر نکالیں باہر، تو جیسی آگ ہوتی ہے ویسا ہی لوہا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آگ گرم ہے تو لوہا بھی گرم ہو جاتا ہے، آگ سرخ ہے تو لوہا بھی سرخ ہو جاتا ہے، آگ نرم ہے تو لوہا بھی نرم ہو جاتا ہے۔ گھنٹے 2 گھنٹے اس پہ صحبت کا اثر رہتا ہے۔ تو انسان تو ذی شعور ہے نا، ذی روح ہے، کسی دوسرے انسان کی صحبت سے کیسے فیض یاب نہیں ہوگا؟ اور پھر وہ صحبت ایک اسپریچول میگنیٹک فیلڈ، میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت، اس کا کیا کہنا؟ ایک نیک آدمی کی صحبت میں آدمی جا کر بیٹھے تو ایک روحانی انبساط کا، ایک روحانی کیف اور سرور کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ اور کسی برے شخص کے پاس آدمی جا کر بیٹھ جائے، وہ گالی گلوچ کرے یا سگریٹ پیے یا نشہ کرے یا اس کے عادت و اطوار ایسے ہوں کہ جو عام لوگوں سے مختلف ہوں، یعنی برائی کی طرف مائل ہو، تو طبیعت میں خود بخود تکدر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
طبیعت مقدر ہو جاتی ہے، گھبراہٹ ہونا